تو ایک بار پھر آپ کے ساتھ یہاں پر خداوند کی مرضی سے موجود ہیں، وہ سیروں کی طرح گشت کرواتا ہے۔ سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو مسیح کی محبت ہے نا، یہ ساری محبتوں سے بڑی اعلیٰ محبت ہے۔ اور اچھا، آج میں کلام سنانا نہیں ہے، آج میں نے پائے صاحب کو کہا میں نے آپ کے ساتھ آج میں نے جا کر رکھی ہے، ہمیشہ کلام سنانا ہے، لیکن وہ کیونکہ بڑی محبت کرتے ہیں ہماری پیاری بہن طالب صاحب، آپ سب بھی، اور ان کا دل بڑا کشادہ ہے۔ خدا ان کو اور برکت دے، کلیسیا کو بڑھائے، ان کو بڑھائے، اور ان کے لیے اور اپنے آپ کے لیے زوردار تعلیم دے۔ کرسمس سیزن آ چکا ہے، اور آج کا جو سنڈے ہے پوری ورلڈ کے اندر اس کو تھینکس گیونگ سنڈے کے طور پر بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور کرسمس جو ہے وہ مسیح نجات دہندہ کی آمد کے طور پر ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آئیے اس نجات کے بارے میں کلام خدا میں سے سیکھیں۔ زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر 51 اور اس کی 11ویں آیت سے 51 زبور اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مجھے روح سے مجھے سنبھال۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ یہ نجات کی جو شادمانی ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بڑا زبردست گیت گا رہے تھے، میرا خدا ہر روز مجھے، یہ جو خوشیاں ہیں، یہ جو شادمانی ہے، یہ اس وقت ہماری زندگی میں آتی ہے جب یسوع ہماری زندگی میں آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور داؤد جن کنڈیشنز کے اندر، جس صورتحال کے اندر یہ بات کر رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس سے پیشتر اس کی زندگی میں گناہ آ گیا ہے، اور گناہ آنے کے بعد کی یہ اس کی خدا کی حضوری میں یہ دعا وہ کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر گناہ نے جب جگہ پائی ہے تو اب وہ خوشی چھن گئی ہے مجھ سے، اب میرے اندر اداسی ہے، غم ہے، رنج ہے، پچھتاوا ہے، خدا میرے ساتھ نہیں ہے، خدا کی خوشی میرے دل میں نہیں ہے، میرے بدن میں ایک تلخی سی ہے، میری ہڈیوں میں بے چینی ہے، نیند مجھ سے جاتی رہی ہے، یہ گناہ کے سبب سے ہے، اور اس کی ضرورت اب دوبارہ سے خدا کی حضوری ہے۔ اس کی ضرورت جو ہے وہ دوبارہ سے خدا کے گھر میں جانے کی ہے، خدا کو پھر سے دیکھنے کی ہے، خدا کی پھر رفاقت کی ہے، خدا کی پھر شادمانی کو اپنے دل میں لینے کی ضرورت ہے، اور یہ اس کی زبردست دعا ہے۔ وہ اوپر کی آیات میں کہتا ہے، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال دے۔ یہ اس کی ضرورت ہے، یہ اس کی دعا ہے، یہ اس کا اقرار ہے۔ وہ مانتا ہے کہ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری ماں۔ مسیح بادشاہ کی آمد، کلمت اللہ کا تجسم بنی نوع انسان کو اس بات کی طرف دوبارہ سے راغب کر رہا ہے۔ جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یام کو، تو یہ ہمارے اندر اپنے آپ کو گنہگار تسلیم کرنے، اس کی شادمانی کو اپنے دل میں اپنے اندر لینے، اور یہی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ اس بات کا اقرار کر لینے کی اشد ضرورت ہے کہ جس سے پہلے ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کریں، اس سے پہلے کہ خدا کے کلمے کی آمد کی سیلیبریشن کریں، اپنے دلوں کو خداوند کی حضوری میں لانے کی ضرورت ہے
کہ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ یہ گناہ ہے کیا جس کے سبب سے ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ ہر گنہگار کی یہی پکار ہے کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ گناہ جو ہے وہ مایوسی لاتا ہے، گناہ خودکشی کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے، نشے میں پھنسا دیتا ہے، جسموں کی خواہشوں میں پھنساتا ہے، اور انسان اپنے بدن کے اندر گناہ کو جنم دینا شروع کرتا ہے، گناہ اور بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے، اپنے آپ کو گناہ کے حوالہ کر دیتا ہے، نالائق کرتا ہے، ناامیدی لے آتا ہے۔ تاریکی کو لوگ پسند کرتے ہیں، دروازے کھڑکیاں بند کر کے اپنے بیڈ رومز کے اندر وہ اپنے بستروں پر مایوسی کے ساتھ رہتے، آنسو بہاتے ہیں اور تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، ترقی کا شکار ہو جاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، اپنا آپ بھی زخمی کرتے، اپنے آپ کو بھی لہو لہان کرتے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ گناہ ہے جو ہمارے دل، ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے۔ انسانوں سے حسد بھی کرتے ہیں، کینہ بھی رکھتے ہیں، بغض بھی رکھتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں، جرم بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، اور ناانصافی بھی کرتے ہیں، عدل کا خون بھی کرتے ہیں، اور دلوں کو بھی چلنی کرتے ہیں، دلوں کو زخمی بھی کرتے ہیں، توڑ بھی دیتے ہیں۔ اور ایسی صدائی محبت ہے جس کے اندر خدا نظر نہیں آتا، لیکن نفسی محبت ہے، اور جس کے اندر خدا کی حضوری نہیں ہوتی ہے، دھوکے دہی ہے۔ اور یہ گناہ کے سبب سے دنیا جو ہے وہ تاریکی کے اندر چلے گئی ہے۔ اس لیے زبور 90 میں کہتا ہے تیرے غضب سے ہم پریشان ہوئے ہیں۔ گناہ خدا کے غضب کو بھی لے آتا ہے۔ نوح کے زمانے کی دنیا ہمارے سامنے ہے، لوط اور سدوم اور عمورہ کے زمانے کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گناہ کے سبب سے ایسا ہوا ہے۔ نجات کے لیے ہمیں خود سے بھی سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر کتاب مقدس کو دیکھیں تو یوحنا بپتسمہ دینے والا جب آیا تو لوگ بہت سے نکل کر اس سے بپتسمہ بھی لے لیتے، اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر رہے تھے۔ پترس نے بھی یہی کہا توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو۔ اس کے لیے دوسرا سٹیپ یہ ہے، رومیو 10 باب اس کی 9ویں آیت، اپنی زبان سے اقرار اور دل سے ایمان لانا بھی نجات کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ تیسرا سٹیپ اس کا یہ ہے، افسیوں 4 باب اس کی 22ویں آیت، پرانی انسانیت کو اتار ڈالنا اور نئی انسانیت کی بھی ضرورت ہے۔ اس تاریکی سے نکلنا، اپنے کپڑے کو پہن کے سامریوں نے اپنے گھڑے کو چھوڑ دیا، پھر یسوع کے پاس آ گئے۔ ہمیں کچھ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نجات کی شادمانی ہمیں حاصل ہو۔ نجات کی شادمانی دراصل ہے جس کے بعد جو داؤد بھی کہہ رہا ہے، وسیلہ نجات کیا ہے؟ گناہ معاف کون کر سکتا ہے؟ یسوع نے جب کفرنہوم کے اندر مفلوج کو شفا دی تو کیا کہا؟ اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا کیا ہے؟ اختیار ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، یہی بات پطرس نے رسولوں کے اعمال 4 باب کی بات میں کہی، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے پہلے زمین پر آدمی کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا ہے جس کے وسیلہ سے ہم کیا پائیں؟ نجات پائیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اس سے پہلے ہنسی بڑھانا منائیے، اس پر پہلے کیسی کرانے ہوتے سفیدیاں کریے، سارے پانڈے لاگے تو یہ اچھاڑے بھی تو یہ بیڈ کا نوم کاٹ کے بعد پورے بیڈ روم بھی تو دیے، ڈرائنگ روم بھی تو دیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری اس بات کی ہے کہ کیا میری زندگی کے اندر خدا کی نجات یا نجات کی شادمانی آ چکی ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ مجھے اس بات کی ضرورت ہے۔ دنیا میں پیسے کی ضرورت ہے، دنیا کو شاید آسائش کی ضرورت ہے، لیکن ایک گنہگار اور پاپی انسان کو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی ضرورت ہے، جو نجات دیتا ہے، جو معاف کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں قدرت و توانائی ہے۔ نجات اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اس نجات کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ گنہگار ہیں، آج خدا کا کلام نہ صرف داؤد کے لیے یہ ضرورت تھی، بلکہ آج ہر ایک گنہگار کی ضرورت ہے، اور ہر گنہگار کی یہی دعا ہے، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ کیا یہ کبھی
میری دعا ہوئی ہے. میں بھی تو گناہوں میں گرا ہوا ہوں, گری ہوئی ہوں. میری بھی تو یہ پیاس ہے, میری بھی تو یہی بھوک ہے, میری بھی تو یہی تمنا ہے, میری بھی تو یہی ضرورت ہے. مجھے بھی تو خدا کے بیٹے یسوع کی ضرورت ہے, مجھے بھی تو خدا کے کلمے کی ضرورت ہے, مجھے بھی تو ضرورت ہے کہ میرے پاپوں اور میرے گناہوں سے مجھے کون چھڑائے گا, کون کفارہ دے گا, کون رہائی دے گا, کون شادمانی عنایت کرے گا. میرے دل میں بھی تو گناہ کے داغ ہیں, پاپوں کے داغ ہیں. اور یہ کیسا بڑا دن آ رہا ہے کہ کئی سالوں سے میں اسے سیلیبریٹ کر رہا اور کر رہی ہوں, لیکن ابھی تک نشے کے اندر ہوں. سگریٹ بھی پیتا ہوں, نشہ بھی کرتا ہوں, بیڑا بھی رکھتا ہوں, جوا بھی کھیلتا ہوں, تاش بھی کھیلتا ہوں, گالی بھی دیتا ہوں, جھوٹ بھی بولتا ہوں. ہر طرح کی برائی میرے اندر ہے, ہر طرح کا گناہ میرے اندر ہے. اور میں بھوٹا مسیحا, یونس مسیحا, رفاقت مسیحا, میں کیسا مسیح ہوں؟ یہ کیسا ٹائٹل میرے نام کے ساتھ جڑا ہے جو میرے اندر نہیں ہے. مسیح ہونے کا مطلب ہے کہ مسیح مجھ میں ہے. یہ کیسی سیلیبریشن میں کر رہا ہوں, وہ میرے اندر نہیں ہے اور اس کی سیلیبریشن میں کر رہا ہوں. کیسی یہ سیلیبریشن ہو رہی ہے, جو چیز میں نے پائی نہیں ہے, جو چیز میرے پاس نہیں ہے, جو چیز میرے اندر نہیں ہے, اور اس کی تبلیغ کر رہا اور اس کا ٹائٹل لیے ہوئے ہوں. افسوس یہ ہے ہم اپنے پاپوں اور گناہوں کے اندر ہیں اور ٹائٹل مسیح کا یوز کرتے ہیں. یہ تو افسوسناک بات ہے, یہ تو دھوکہ ہے دنیا کے لیے. دنیا آج نجات دہندہ کو جاننا چاہتی ہے, لیکن جب وہ بھوٹا مسیح کے پاس آتی ہے, اس کے ہاتھ میں تو شراب کی بوتل ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یہ کیسا مسیح ہے. وہ رفاقت مسیح کے پاس آتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سگریٹ ہوتی ہے, اس کے اندر نشہ بھرا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیسا دھوکہ ہے, یہ کیسی سیلیبریشن کر رہا ہے. یہ جس کا ٹائٹل اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں, یہ تو دنیا کے لیے بڑا دھوکہ ہے کہ اوپر تو لکھا ہوا ہے کہ شہد ہے, لیکن جب وہ اسے پیتا ہے, جب اسے کھاتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو زہر تھا. اور آج ایسا ہی دھوکہ میں اپنے آپ کو, اپنے ہمسایوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے کولیگز کو, اپنے ارد گرد رہنے والی دنیا کو دے رہا ہوں, کیونکہ یہ نجات کی شادمانی میرے اپنے اندر نہیں آئی ہے. میں مردن بنا رہا ہوں, میں اس کی تیاری کر رہا ہوں کپڑے اور جوتوں کے ساتھ اور گھروں میں تحفے تحائف دینے کے ساتھ. صرف یہی کافی ہے کیا کتابوں میں صرف یہی کہتے ہیں کہ نئے کپڑے پائے, جتیاں لے ہو, سفیدیاں کرو, تحفے دیو, کیک بھیجو, ایک ڈزن ہو جائے گا. لیکن کیا میرے پاپ, میرے گناہ جن سے مجھے وہ چھڑانے کے لیے آیا, کیونکہ جب ہم متی کے انجیل اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر فرشتہ نے یہ پیغام یوسف کو دیا, اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا, نجات دے گا. کیا یہ پیغام میرے لیے نہیں ہے؟ کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں. اگر ہم یوحنا کے انجیل کا 30واں باب اس کی 17ویں آیت پڑھیں, وہاں پر لکھا ہے خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر کیا کرے, سزا کا حکم کرے. اگر چاہتا تو سزا دے کے فارغ کر دے. نوح کے زمانے میں کو سزا دی, سارے پانی نہ مار دیتی. سدوم اور عمورہ کی دنیا کو کیا کیا, آسمان سے آگ اور گندک نازل ہوئی, صفایا. آج کی دنیا پر اس کا جو بڑا فضل, اس کا جو بڑا رحم ظاہر ہوا ہے, اس کی وجہ یہ ہے وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں. وہ چاہتا ہے کہ سب آدمیوں کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی گناہ سے باز آئے اور ہمیشہ زندہ رہے. خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے, کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں, کسی قبر کے پاس نجات نہیں, کسی ولی کے پاس نجات نہیں, کسی پیغمبر کے پاس نجات نہیں, دنیا کے کسی اور لیڈر کے پاس نجات نہیں. نجات ایک ہی نام دیتا ہے, اس کا نام یسوع, اس کا نام یسوع, اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, نجات اس کے ہاتھ میں ہے. یہاں پر دنیا بیٹے کے وجہ سے نجات پائے, یہ شادمانی ہے. اگر نجات میرے اندر نہیں ہے تو میں کسی کو کہہ نہیں سکتا. میں کسی کو کہہ سکتا, دیکھو ایک شخص کو دیکھو,
اس نے میرے سارے پاپ میرے گناہ دھو دیے. سامریوں کی زندگی میں جب نجات آئی ڈور ٹو ڈور جا کر بتا رہی ہے اس کو دیکھو یہ مسیح ہے, یہ کرسٹس ہے, یہ دنیا کا فی الحقیقت نجات دہندہ ہے. لیکن ساڑھے اپنے اپنے بوتراں نے ساڑھی بستیاں نے باہر لکھا ہوا ہے چوی رات میں جناب اتھو ملے گا نشہ. افسوس, کیا ہم نجات دہندہ کے فالوور ہیں؟ کیا وہ نجات میں نے پائی یا توبہ کے لیے واپس میں لے اسی جڑی کلی سے چل جو نا کہاں گے گلی پناہ ہو گئے. میں کہا ویری گڈ, تو پناہ تو آئے نہیں لے واپس کے لیے آئے گے. لگاتار مسیح کے ساتھ رفاقت کی ہوئی ہے کوئی 5-6 وہی باقی رکی لائی ناتے نمتے جو نکل گئے. افسوس یہ ہے نجات پانے والے کون ہیں؟ جو خدا کے بیٹے ہیں, جو فرزند اسلامتی کے, جو قبول کرتے ہیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر کہلاتے ہیں ایمان. کیا میں ایمان لا چکی خدا کا بیٹا, خدا کی بیٹی ہونے کا ٹائٹل میں لیے ہوئے ہوں. مسیح میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کار میں سلیپ لائی ہوئی ہے, گلے میں سلیپ پائی ہوئی ہے. وہاں تک کہیں نے ٹائٹلز بنوا لی ہیں سلیپاں دے, لیکن مسیح کو پہنا نہیں ہے. مسیح اس کی ذات میں اس کی زندگی میں آیا نہیں ہے جس طرح سے داؤد کی زندگی میں آ گیا. اور وہ کہتا ہے کہ اپنی نجات کی شادمانی مجھے بھی منائی کر. خدا میں تیری نجات کی شادمانی چاہتا ہوں. زندگی کی زندگی میں جب یسوع آ گیا, آپ جانتے ہیں کہ اللہ مال ہی کون دیتا, کسی سے کچھ نہ کے لیے ہے 4 گنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے کہا آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ کرسمس نجات دہندہ کی آمد ہے. اس دفعہ کرسمس پر بڑا دن منان تو پہلا اپنے گھر سے نظر مارو کہ کی نجات آئی ہے کہ نہیں آئی. میرے بچوں کی زندگی میں, میرے شوہر کی زندگی میں, میری بیوی کی زندگی میں وہ نجات دہندہ موجود ہے کہ نہیں. اس دفعہ بین لگائے پتر کی دے موٹر سائیکل دے سنسا کرتے چلی رات موٹر سائیکل دکان دے پھرنا, سائی رات فلماں میں کے گانے سن کے بیک اونچا لا کے اے بدیرے اتنے رکھ کے چنگا گانا لا رہا ہے, پتہ کہ اے بڑے دن بنا رہے. بین صرف پہلے نجات پائیں گے, نہیں شراب پینی, نہیں نشہ کرنا, نہیں فلماں دیکھنیاں, نہیں پارکاں جانا. پہلے نجات اس کی ضرورت زیادہ ہے. زکئی نے اپنا مال بھی نکال باہر کیا کیونکہ اس سے نجات کی زیادہ ضرورت تھی. پیسہ اس کے گھر میں اس کی تجوری میں موجود, لیکن نجات سے محروم تھا, نہ خوش تھا. دنیا کے اندر بسا ہوا, گناہ میں پھنسا ہوا, لوگ نفرت کرتے تھے اس سے, سلام بھی نہیں کرتے سلام نہیں. لیکن جب اس کی زندگی میں یسوع آ گیا, اس کے گھر میں یسوع آ گیا, تو پھر نجات کی شادمانی سے مل گئی. سب کچھ بیچ ڈالا, سب کچھ دے دیا. یسوع نے کہا آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے. اور اس کہتا ہے سب سے میں بڑا گنہگار ہوں. لیکن جب یسوع کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوا, اس کے بعد سے وہ دوبارہ پرانی زندگی میں نہیں گیا. وہ یہ کہتا رہا کہ مجھ بڑے گنہگار کو یسوع نے کیا دیا ہے؟ نجات دی ہے. مجھ بڑے گنہگار کو, مجھ بڑے پاپی کو خدا نے نجات دی ہے اپنے بیٹے کے خون کے وسیلے سے. اور وہ اس کا چرچا کرتا رہا. ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں لے لینا ہے. اگلی بات ہے نجات ایک مبارک حالی ہے. سارے کو نہیں, نہ سارے کو چاہیے, نہ سارے کو مل دیے. ایک خوش بختی ہے. زبور 32 میں کیا کہتا ہے؟ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ معاف ہوئے, اور دھن میں جس کے بخشے گئے سب گناہ دیکھو تے ٹکے گئے سارے اوگن سکتے. مبارک وہ شخص ہے اگر آپ کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا, معاف کرتا ہے. جا تیرے گناہ معاف ہوئے, پھر گناہ نہ کرنا. جا تجھے معاف کر دیا, زکئی تجھے معاف کر دیا, ساؤ تجھے معاف کر دیا, سامری عورت تجھے معاف کر دیا. اور وہ کرمس, وہ سنگ مرمر کا وہ جو اس نے عطر دان توڑ کر اس کے سر پر اٹھے گا, اپنے بال سے پہنچا بھی. اور یسوع نے کہا جس نے زیادہ محبت دکھائی اس کے کیا ہوئے ہیں؟ زیادہ گناہ معاف ہوئے. کیا ہم سمجھتے نہیں کہ ہم گناہ میں ہیں, پاپوں میں ہیں؟ گناہ اور بدی میرے اندر, میری رگوں, میرے خون, میرے جینس کے اندر بھی موجود ہے.
اور یوحنا کہتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ یسوع نے خود کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ کیا ہم چاہتے ہیں ہم زمین پر بھی زندہ رہیں اور آسمان پر بھی ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں؟ اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، اور وہ وسیلہ نجات خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ وہ گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے وہ شخص مبارک ہے جس کو نجات کی شادمانی ملی ہے۔ زبور 20 اس کی 5ویں آیت میں کہتا ہے ہم تیری نجات پر شادانے بچائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آجی کہتے تھے منڈا کی کیا بنیادی کرتے ہیں کی کیا کرنے ہیں، ساجرہ کرنے ہیں، باجے تپلے بجڑے ہیں، نوٹ سٹے جا رہے ہیں، حیران کن باتیں ہیں، لیکن نجات پر کوئی شادمانی نہیں ہے۔ ادھر نجات پا جاتا ہے ان کہنا چلا میں جو نوری توبہ کالے بپتسمہ لے پادری نے کچھ کیتا تو ٹھیک کیتا ہے پر ہن آ جاوے ساڈی منڈلی وچ کٹھے مل کے پھر اٹھے کام کران گے، تاشاں کے گاں گے، شراباں پیواں گے، چساں پیواں گے، نشہ کران گے، جسمانی خواہشاں کو گھر گھماں گے۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے جب ہماری زندگی میں یسوع مسیح آ جاتا ہے تو پھر یہ تمام چیزیں نکل جاتی ہیں۔ جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ کیا ہو گئی نہیں ہوگی۔ ہم تیری نجات کا شادانے بچائیں گے۔ اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر خدا باپ اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کر کیا کرتا ہے، کیا مناتا ہے بھائیو؟ خوشی مناتا ہے۔ کیا آج کا گنہگار اس بات کے لیے رضامند ہے، تیار ہے کہ خدا باپ آسمان پر خوشی منائے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے اور پوری نجات کو حاصل کرے۔ تو یہ کرسمس جو ہے یہ بڑا دن جو ہے نجات کی شادمانی کو ساتھ لے کر منانے کا دن ہے۔ کپڑے پانے پرانے کو مسئلہ نہیں گا، جوتی پانے پرانی ہوئی، پچھلے سال آئی ہوئی، مہینہ پہلے آئی ہوئی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جب نجات اندر ہے تو کلام کہتا ہے اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے۔ کیا خوب ہے، عیسائی سے باب میں کہتا ہے میں خداوند میں شادمان ہوں گا کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے۔ افسوس یہ ہے آدم اپنے آپ کو پتوں میں پتے سی بنا رہا سی، اپنے آپ کو چھپا رہا سی، ننگا پن ڈھک رہا سی، لیکن وہ سن کے پھر ننگا پن ظاہر ہو گیا۔ گناہ انسان کو ایسا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آدم والا ننگا پن ختم ہو جائے، جاتا رہے، تو پھر نجات کے کپڑے پہننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ ہمیں نجات کے کپڑے پہنانا چاہتا ہے۔ اس کرسمس پر ہمیں نجات کے کپڑے پہننے ہیں۔ ہمیں وہ لباس نہیں پہننا جس کے سبب سے میں اور آپ گناہ کے سبب سے ننگے ہو چکے ہیں، برہنگی ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں نجات کے کپڑے پہننے ہیں تاکہ وہ پھر ظاہر نہ ہو جائے۔ سیموئل کی کتاب میں لکھا ہے کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ حقوق کے سیفہ میں لکھا ہے، 3 بات لکھا ہے اپنے نجات بخش خدا سے میں خوش وقت ہوں گا۔ ہمیں خدا جو نجات دیتا ہے اس سے خوش وقت ہونا ہے۔ اگلی بات ہے لگاتار شادمانی میں ہم کیسے رہیں، کس طرح سے یہ ہو جب نجات والی ہے اب کنٹینیو لگاتار ہم اس میں زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں۔ یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب 7ویں اور 8ویں آیت کو اس کو پڑھیں گے۔ یہ آسان ہے، یہ آسان ہے۔ پہلا یوحنا پہلا باب 7ویں اور 8ویں، جی جلدی سے کو پڑھنے میں رحم دے۔ ہاں جی، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے کیا کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب آپ نے یسوع کو قبول کر لیا، نجات کو پا لیا، نشے کو چھوڑ دیا، گناہ کو ترک کر دیا، شادمانی اندر آ گئی، پھر دوبارہ آپ اس میں نہیں جائیں گے۔ آپ یاد رکھیے کہ گناہ دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ لگاتار یہ ہے کہ مسیح کے ساتھ شراکت ہو، اور جہاں پر آگے لکھا ہے ہماری اس کے ساتھ کرنا چاہیے، شراکت ہونی چاہیے، ہماری اس کے ساتھ رفاقت ہو، اقرار یہ کیا جائے، اور اس بات کو ہمیں اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ اسی کے دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے اے بچوں میں تمہیں باتیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔
اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست پاس، پھر یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت، مددگار ہے وہ جو ہمیں گناہ پر غالب آنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ تیسری بات، جیسے پورب سے پچھم دور ہے ویسے خدا ہمارے خطاؤں کو کیا کر دیتا ہے؟ دور پھینک دیتا ہے۔ بعض دفعہ سوچ لیتا ہے اور نہیں تیرے گناہ دیں گے، شیطان تیرے کان چا کے کہے گا، تیرے دوست آ کے کہے گا کل سے میں نے تاشر ڈنڈیا، کل میں نے شکر ڈنڈیا، پھر شکر۔ یہ بات یاد ہے کہ جب آپ گناہ سے نکل آتے ہیں اس رفاقت میں منڈی میں پھر دوبارہ نہ جائیں، وہ آپ کو دوبارہ اس کا عمل ڈالیں گے۔ لگاتار رفاقت خدا کے بندوں کے ساتھ، چرچ کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ شراکت ہو جاتی ہے۔ ہمارے گناہ وہ اتنی دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب سے پچھم دور ہے۔ یہ شادمانی دوبارہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ اچھا، یہ بھی ایک ٹیکس ہو سکتے ہیں، یہ مسئلہ بھی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے نجات پائی، دوبارہ پھر چلے گئے، یہ ختم ہی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ختم ہونے کی وجہ یہ ہے، عبرانیوں کا 10واں باب 26 آیت، حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر کیا کریں؟ گناہ کریں۔ اچھا، جوانہ واسطے بہت مسئلہ ہوتا ہے، جلدی توبہ کر کے بپتسمہ لے لیتے ہیں، والد صاحب نے جوان توبہ کر لی، جوان پھر واپس جانے کی چکر ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں غور کرنی ہے کہ اگر میں نے حق کی پہچان حاصل کی ہے تو مجھے دوبارہ دنیا میں نہیں جانا، دوبارہ مجھے اپنے آپ کو گناہ کے حوالے نہیں کرنا، یہ جان بوجھ کا گناہ کرنے کے برابر ہے۔ اور پترس اس کے بارے میں اپنے خط میں لکھتا ہے کہ نلہائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف جاتی ہے اور کتا اپنی قے کو چاٹنے کی طرف، تو بڑا خطرناک ہے۔ جب آپ نے یہ مسیح کو قبول کر لیا، شادمانی آپ کے اندر آ گئی، نجات آپ نے پا لی، تو پھر دوبارہ وہاں پر ہم نے نہیں جانا ہے۔ پہلا پترس پہلا باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم آپ جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلے سے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کی گناہ کی جو قیمت ہے وہ چاندی سونا پیسہ روپیہ نہیں ہے، بلکہ مسیح کا بیش قیمت لہو ہے جس کے وسیلے سے اس نے آپ کو دھویا، پاک اور صاف کیا ہے۔ اب ہمیں دوبارہ گناہ کی غلامی میں نہیں جانا، دوبارہ اپنے آپ کو گناہ کے حوالے نہیں کرنا، نہیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے خدا کا ایک ہولناک غضب اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا جائے گی۔ ہمیں دوبارہ گناہ میں نہیں جانا ہے۔ اس لیے جیسے داؤد کی ضرورت تھی کہ وہ گناہ میں گرا، اسے نجات کی ضرورت تھی، نجات کی شادمانی کی ضرورت تھی، اس کی دعا بھی یہی بنی، اس نے دل سے یہ کہا خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ ہمیں بھی اس طور سے اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کرنا ہے۔ اس کرسمس پر، اس بڑے دن کو منانے سے پہلے نجات دندہ کی سیلیبریشن کریں، اپنے گھروں میں لائٹنگ کرنے سے پہلے اپنے دلوں کو بھی صاف کریں، اپنے دلوں کی چرنی کو بھی سجائیں، اپنے دلوں کو بھی خداوند کے لیے دیں، اپنی زندگی اس کے لیے دیں کہ خداوند میرے دل میں دعا جائے۔ سو خدا اس کام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔